بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ حکم خالق کائنات ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، سوچ سمجھ کر، ٹھہر کر، عربی لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت فقط تلاوت تک باقی نہیں رہنا ہے، بلکہ تلاوت کے بعد عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر انسان صرف تلاوت کرے اور عمل نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ مثلا سامنے پانی ہے، انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور پانی کرتا ہوا رہے، پانی تلفظ کرتا رہے، لیکن پانی اٹھا کے نہ پیے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت اچھی ایک کہاوت، ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا، ہمیشہ ساتھ ایک طوطا بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ طوطا بھی ساتھ ذکر پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، جو سکھایا تھا وہ بولتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے استاد کافی پریشان نظر آئے، تو شاگردوں نے پوچھا استاد کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح پریشان ہے؟ کہا آج بلی نے میرے طوطے کو کھایا۔ تو شاگردوں نے کہا استاد ٹھیک ہے، بس نقصان تو ہوا ہے، اتنا ایسا طوطا جس پہ اتنی محنت کی گئی تھی تو اس کو بلی کھا گئی، ایک نقصان ہوا ہے، لیکن صبر سے کام لیں اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاگردوں نے استاد کو کہا کہ آپ کیونکہ خود ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں۔ کہا تو استاد نے کہا میں طوطے کی وجہ سے، طوطے کی جانے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں کسی اور نقطے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ پریشانی اس لیے ہے کہ جب طوطے پر بلی جھپٹ پڑی، حملہ کیا بلی نے، تو طوطا کو جب بلی کھا رہی تھی تو طوطے کے منہ سے فقط چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی یا اللہ، یا رسول، یا خدا کلمہ، کوئی کسی مقدس ہستی کو بلانا، خدا کا نام لینا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس فقط چیخ رہا تھا۔ وہ استاد یہاں درس دے رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی مریں، اور مرنے کے ساتھ ساتھ ہی فوراً ایسا ہو کہ جب ملک الموت آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب اس وقت جو ہے نہ منہ سے کلمہ نکلے، نہ امام یاد آئے، نہ خدا یاد آئے۔ کیوں؟ جب انسان کرپشن میں پڑا ہوا ہو، زندگی گناہوں میں مبتلا ہو، زندگی میں ان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ واسطہ ہی نہیں رہا ہو، اور فقط زبانی کلامی پڑا ہو، تو اس وقت یاد نہیں آئے گی، کوئی چیز بھی یاد نہیں آئے گی۔ اس وقت پریشان ہوگا، جب آگے دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، جو کچھ کیا دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، تو اس وقت پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہاں سے درس یہ ملتا ہے کہ ہم بھی طوطے کی طرح فقط بولے نہ، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا نستجیر باللہ، اور خدا کی پناہ جاتے ہیں، اعوذ باللہ، خدا کے پناہ میں جائیں، خدا کے سائے میں ہم جائیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم فقط زبانی نہ بولیں، بلکہ بولنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ ترتیل کا مطلب بھی یہ ہے، حق کے تلاوت کا مطلب بھی یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا۔ تو عمل جو ہے اصل مقصد ہے، تاکہ عمل کے بعد اس مقصد تک، اس منزل مقصود تک، کامیابی تک، فوز و فلاح تک، جنات الفردوس تک، یعنی جو لقاء اللہ اور قرب الہی، اس تک پہنچنا مقصد ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ ہماری بحث ان حروف میں تھی کہ جو لکھے جاتے تھے اور پڑھے نہیں جاتے تھے۔ ان میں سے الف کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ الف بعض موارد میں ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا مگر ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھا جاتا تھا، اور بعض موارد میں الف لکھا جاتا تھا
بعض مواقع میں پڑھا جاتا تھا اور بعض مواقع میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اور کچھ مثالیں حمزے وصل اور حمزے قطع کی دی۔ حمزے کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے جو مشکل موارد ہیں ان مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے سابقہ دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج واو کے حوالے سے عرض کریں گے کہ واو کہاں کہاں پر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے الف کرسی حمزہ بنتا تھا تو نہیں پڑھا جاتا، اسی طریقے سے واو بھی جب کرسی حمزہ بن کے آ جائے، کرسی کے حمزے کے نیچے آیا تو وہ واو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صامت حروف میں سے دوسرا حرف، پہلا حرف الف تھا اور دوسرا حرف جو ہے واو ہے، جب بھی واو پر حمزہ لکھا ہوا ہو تو حمزہ پڑھا جائے گا لیکن واو نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے نؤتها تؤتی لا یؤمن مؤجلا، اب یہاں پر واو ہے، نو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا مؤمنون، اگرچہ بعض قراتوں میں ورش میں یا دوسری قراتوں میں مومنون وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن حفظ عن العاصم میں جس قرات کو ہم پڑھتے ہیں اس میں واو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے، حمزے کو پڑھیں گے۔ مؤمنون، مومنون نہیں پڑھیں گے، مؤمنون۔ یؤخذ، واو نہیں پڑھیں گے، واو سائلنٹ ہوگا، فقط اوپر والا حمزہ پڑھیں گے۔ لؤلؤا، لؤلؤا، لؤلؤا نہیں پڑھیں گے، لؤلؤا نہیں، یا لؤلؤا یا لؤلؤا نہیں، لؤلؤا۔ یؤلف، یؤتی، یہ ہے واو کے اوپر جب حمزہ آ جائے۔ اسی لیے بہت سے مومنین کیا کہتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ دو جب کہیں گے، دو دال کے بعد حمزے کو حمزے کا یہ تلفظ ادا ہو، دو کہنے کی صورت میں حمزہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد یعنی ایک حمزہ اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین ڈائریکٹ پڑھیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ کہیں اسی طریقے سے اس تلفظ کو نہیں لینا، دو کا نہیں کہنا ہے۔ تو پس ایک مورد یہ ہو گیا کہ جب حمزے کے نیچے واو آئے تو واو نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جاتا اور پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی کے بعد واو جب الف مدہ کی کرسی بن کے آ جائے، واو الف مدہ، جیسے صلات ہے، زکوٰۃ ہے یعنی کھڑا الف، نجات ہے، غدات ہے، منات ہے، مشکات ہے۔ اب یہاں پہ صلوات نہیں پڑھیں گے، یا زکوات یا نجوات یا غدوات نہیں، کیونکہ واو کے اوپر الف آیا ہے، ایک چھوٹا سا الف، تو ان موارد میں اس الف کو پڑھیں گے لیکن واو کو نہیں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ صلاۃ، زکاۃ، نجاح، غداء، مناح، مشکاہ۔ خود واو پر چھوٹے الف کے ساتھ اردو رسم الخط، ایک نقطہ یہ ہے کہ اردو رسم الخط والے قرآن کریم میں ایک چھوٹے الف یعنی کھڑے الف کو واو سے پہلے والے حرف پہ لکھ دیتے ہیں اور خود واو کو علامت سے خالی رکھتے ہیں، یعنی اردو رسم الخط میں۔ عربی رسم الخط میں خود واو کے اوپر الف کو لکھتے ہیں، اردو میں اس سے پہلے اور واو کو خالی رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اردو رسم الخط میں پہلے لکھتے ہیں، تو پہلے ہی لکھتے ہیں اور واو کو نہیں پڑھتے ہیں، صلاح، غدات۔ مگر جب اسی رسم الخط میں خود واو پر چھوٹے الف کے ساتھ زبر ہو تو واو پڑھا جاتا ہے۔ اسی اردو رسم الخط میں بھی پہلے زبر ہو اور واو پر چھوٹا الف ہو یعنی کھڑا الف ہو تو پھر اس وقت واو پڑھا جائے گا، میں صلوات، صلوات، اموات، اموال، واحد۔ لیکن عربی رسم الخط میں الف واو کے اوپر ہی ہوتا ہے، جیسے غدات، لیکن جب خود واو پر زبر اور الف واو کے بعد آ جائے تو پڑھا جاتا ہے۔ اردو رسم الخط میں کیا ہو گیا؟ اردو رسم الخط میں جب واو کو نہیں پڑھنا ہے، الف کو پڑھنا ہو تو اس چھوٹے الف کو
کھڑے الف کو کیا کرتے ہیں؟ واو سے پہلے لکھتے ہیں. لیکن اگر اس کو واو کے اوپر لکھیں گے تو واو پڑھا جائے گا، جیسے صلوات اور اموات، اموات، کیونکہ واو کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ الف ہے. اموال، واحد. لیکن عربی میں اس طریقے سے نہیں ہے. صلوات میں کیا ہوگا؟ واو کے اوپر زبر آئے گا اور الف کو بعد میں لکھیں گے، صلوات، اس وقت پڑھیں گے. یہ ہو گئے واو کے اوپر حمزہ آ جائے یا الف مدہ آ جائے تو اس وقت واو لکھا جاتا ہے مگر حمزہ اور کھڑا الف پڑھا جائے گا. تیسرا مورد یہ ہے کہ 6 الفاظ میں، قرآن کریم میں 6 الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں واو لکھا جاتا ہے مگر کبھی بھی پڑھا نہیں جاتا ہے. اور اس کو بعض قرآن کریم میں ایک گول دائرے کے ذریعے سے، ایک زیرو کے ذریعے سے مشخص کیا ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے. مثلا خصوصاً عربی رسم الخط میں، مگر اردو رسم الخط کے قرآنوں میں واو پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، ایسے خالی لکھتے ہیں. جیسے او، اولی، اولئک، اولو، لکھیں گے اولو، اولائک، اولی، لیکن یہ واو لکھا جاتا مگر پڑھا نہیں جاتا ہے. اولاتی، اولاتی نہیں پڑھیں گے، اولاتی. سوریکم نہیں پڑھیں گے، سوریکم. اولائی. ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اگرچہ جو ہے اردو رسم الخط کے قرآنوں میں واو پر کوئی نہ کوئی علامت اگر ہوتی تو بہتر تھا، لیکن اس طریقے سے عادی ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حمزے وصل سے پہلے واو مدہ آ جائے، حمزے وصل ہو اور اس سے پہلے واو مدہ ہو جائے، جس طریقے سے پہلے کہا تھا حمزے وصل ہو اور اس سے پہلے الف مدہ ہو تو الف مدہ بھی لکھا جاتا تھا. ملا کے پڑھنے کی صورت میں الف مدہ نہیں پڑھتے تھے. یہاں بھی ملا کے پڑھنے کی صورت میں واو مدہ نہیں پڑھا جائے گا. ملا کر پڑھتے وقت واو مدہ کے بعد حمزے وصل آئے تو واو مدہ نہیں پڑھا جائے گا. جس طریقے سے مثال جیسے کیا ہے؟ اقیموا الوزن، اقیموا، اقیموا الوزن، ال حمزہ وصل ہے، حرفی ہے. اقیموا الوزن پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے یہاں پہ. اقیموا الوزن. ذو الجلال، ذو الجلال، ذو الجلال، ذو الگ سے پڑھیں گے، ذو پڑھ رہیں گے، ہم پڑھیں گے، لیکن ملانے کے صورت میں الجلال میں حمزہ حرفی ہے، حمزہ وصل حرفی ہے، الجلال، تو وہاں پر ذو الجلال ڈائریکٹ جو ہے واو بھی رہ جائے گا، یہاں پہ لکھا جائے گا مگر نہیں پڑھا جائے گا، اور خود حمزہ وصل حرفی تو ویسے بھی رہ جائے گا. ڈائریکٹ زال کے پیش کو لام سے ملائیں گے، کیا ہوگا؟ ذو الجلال والاکرام. تو یہ ہو گیا کس کے حوالے سے؟ واو کے حوالے سے. پس حروف سائلنٹ حروف کو، وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، ان میں سے والی، والی، واو، الف، لام، یا، یہ 4 حرف ہیں. ان میں سے 2 حرف ہم نے ابھی تک بیان کیا. ایک الف کے بارے میں بتایا، الف قرآن کریم میں کہاں کہاں لکھا جاتا ہے اور کہاں کہاں لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے، اور الف کی کتنی قسمیں ہیں. یہ مثلا یہ الف حمزہ قطع کی شکل میں آتا ہے، حمزہ وصل کی شکل میں آتا ہے. حمزہ قطع ہو تو پڑھا جاتا ہے اور حمزہ وصل نہیں پڑھا جاتا ہے. اور پھر حمزے کے کچھ موارد استثنائی، کچھ نکات قرآن کریم کے حوالے سے وہ بھی بیان ہوئے. اور اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے والی میں سے جو سائلنٹ حروف ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے. ان حروف میں سے واو ہے جو لکھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا ہے. جب کرسی حمزے کے نیچے آ جائے، جب کھڑا زبر کے نیچے آ جائے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں 6 لفظ ہیں، اولائک، اولو، اولی، اولائی، سوریکم. ان الفاظ میں بھی واو لکھا جاتا ہے
اور پڑھا نہیں جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ واو جو ہے، واو کے بعد کیا آ جائے؟ ال یعنی حمزہ آ جائے، حمزہ وصل آ جائے، تو اس وقت بھی جیسے ذوالجلال لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. اگلے درس تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.